محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر کا ابا ریڑھی لے کر گھر میں داخل ہوا تو یاسر فوراً ریڑھی کے پاس جا پہنچا۔ ردی میں کتابیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے فوراً سے وہ کتابیں اکٹھی کیں اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، ابا یہ کتابیں میں لے لوں؟ ابا نے سر ہلایا تو وہ فوراً سے کتابیں لے کر اپنے دوست کے پاس جا پہنچا۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ پڑھ کر یاسر نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا۔ رزلٹ کے دن یاسر کا ابا ریڑھی لے کر گھر میں داخل ہوا تو سامنے اخباری رپورٹر بیٹھے تھے۔ سب حیران تھے کہ ردی سے کتابیں لے کر امتحان دینے والے یاسر نے۔ میں خاموشی سے اسکول کی دری پر بیٹھا ہوا تھا۔ جو بچے دیر سے اسکول پہنچتے تھے انہیں ڈیسک پر نہیں بلکہ زمین پر بچھی ہوئی دری پر بٹھایا جاتا تھا۔ یہ کوئی ہائی اسکول نہیں تھا بلکہ یہ ایک سرکاری اسکول تھا جو بہت مشکل سے بچوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک اسکول کا ہیڈ بوائے داخل ہوا تھا اور دری پر بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا، سب لڑکے باہر آ جاؤ، آج جو دیر سے آیا ہے اس کی کم بختی آئی ہے۔ سر جمشید صاحب راؤنڈ پر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر دیر سے آنے والے بچے کو سزا دے دی جائے گی۔ میں نے تڑپ کر اس ہیڈ بوائے کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ میرے ہاتھ پر چھڑی مارتے بھی میں کبھی بھی ابا کے ساتھ پھر کام نہیں کر پاتا۔ کہنے کو میں لڑکا تھا لیکن میرے ہاتھ پاؤں کافی نازک تھے۔ مجھے بہت جلد تکلیف ہوتی تھی اور اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا، لیکن حکم کی پاسداری کرنا ہم سب پر لازم تھا۔ اگر کوئی بھی بچہ اپنی مرضی چلا کر سامنے موجود شخص سے بدتمیزی کرتا وہ جا کر پرنسپل سے شکایت کر سکتا تھا اور پرنسپل ہمیں کھڑے کھڑے اسکول سے بے دخل کر سکتا تھا۔ میں 9ویں جماعت تک بہت مشکلوں سے پہنچا تھا۔ میں نے یہاں پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کبھی بھی سامنے موجود شخص سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ میرے ابا ردی کی ریڑھی لگاتے تھے اور میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، اور ان تمام چیزوں کے لیے مجھے یہ تکلیفیں برداشت کرنی تھی۔ میں باہر آیا تو میرے جیسے کئی بچے لائن میں دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے تھے، یعنی میں اپنا مسئلہ بھی ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا وہ مجھ سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، بلکہ سیدھا میرے ہاتھ پر چھڑی ماریں گے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق سر جمشید ہاتھ میں بڑا ڈنڈا لیے آئے تھے۔ ان کے ڈنڈے کو دیکھ کر میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ کافی سارے لڑکے گھبرا چکے تھے اور کافی لڑکے جان بوجھ کر اکڑ دکھا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں چار چار ڈنڈے کمر پر لگائے جا رہے تھے۔ ان کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے ہر لڑکا ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھ پر جب باری آئی تو میں نے آنکھیں میچ کر اپنی ہتھیلیاں ان کے سامنے کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ زیادہ شدت سے نہ مار پڑے، مگر اچانک انہوں نے میری ہتھیلیوں پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم کلاس میں چلے جاؤ، تمہارے لیے درخواست آئی ہوئی ہے۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ بالکل میرے روبرو تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے کلاس میں جانے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ میں ان کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے جو آج مجھے اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے۔ عموماً کبھی بھی دیر سے آنے والے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اگر آج کیا جا رہا تھا تو مجھے کیوں چھوڑا گیا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھٹکنے لگی تھی۔ کون تھا جس نے میری درخواست دی تھی؟ میں خاموشی سے کلاس میں آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری کلاس کے سب لڑکے آتے جا رہے تھے جو آج دیر سے پہنچے تھے۔ سب میرے گرد بیٹھے ہوئے بولے، تم نے کب دی درخواست؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔
اگر تم نے درخواست دی ہوئی تھی تو تم باہر کیوں گئے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر تمہیں بچایا ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ جبکہ میں سر جھکائے بولا، مجھے خود نہیں پتہ یہ ہوا کیا ہے، شاید آج میرے نصیب میں مار کھانی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ جبکہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا لڑکا بولا، سر جمشید نے نہیں مارا تو ہم بدلہ لیں گے، ہمیں بھی تو اتنے زور زور سے ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی ایک لڑکے نے اپنی جیکٹ اتاری تھی، ابھی وہ میرے منہ پر ڈالتا، اسی پل گھنٹی بج گئی تھی، جس کی وجہ سے سارے لڑکے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے بعد ہماری کلاس ٹیچر آ گئی تھی، ان کے استقبال میں ہم سب لوگ کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ مس کلثوم بہت ہی سخت ٹیچر تھیں، یہی وجہ تھی کہ میں ان کے سامنے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ ان کے آتے ہی کلاس میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، مجھے معلوم تھا کلاس ختم ہونے کے بعد یہ سب مجھے ماریں گے۔ یہی اصول تھا، جو بھی لڑکا کوئی غلط کام کرتا تھا یا پھر سادہ طبیعت ہوتا تھا، اسے سارے لڑکے مل کر منہ پر جیکٹ ڈال کر مارتے تھے۔ کئی لڑکوں نے پرنسپل آفس میں شکایت بھی کی تھی، مگر اس بات کو شرارت کا نام دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری جان نکل رہی تھی۔ وہ ہمیں فزکس پڑھاتی تھی، اپنے کام میں مگن تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کے بنائے ہوئے نوٹس کو کاپی کر رہا تھا۔ میرے پاس کتاب نہیں تھی، 9ویں جماعت کا ابھی آغاز تھا، 8 جماعت تک مجھے اسکول سے ہی کتابیں دے دی گئی تھیں، لیکن اس کلاس میں آ کر ہم پر زور دیا گیا کہ اب کتابیں آپ کو بازار سے خریدنی ہوں گی۔ کچھ بچوں نے ریفرنس لے لی تھی، کچھ نے گائیڈ بک، اور ہم جیسے بچے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ ٹیچر کے بنائے ہوئے نوٹس ہی کاپی کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ تمام اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور دیکھتے ہوئے بولی، جس بھی طالب علم کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کھڑا ہو جائے۔ ان کی بات سنتے ہی لمحہ بھر کے لیے میرے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا اگر میں باہر بچا ہوں تو اب یہاں نہیں چھوڑا جاؤں گا۔ یہ سرکاری اسکول تھا، یہاں پر موجود ٹیچر کے دل میں طالب علم کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اگر کوئی طالب علم غریب ہے تو یہ ٹیچر کا مسئلہ نہیں تھا، انہیں پڑھانا تھا اور انہیں مکمل چیزیں چاہیے تھیں۔ ان کے کہنے پر کافی سارے لڑکے کھڑے ہو گئے تھے اور زیادہ تر دری والے بچے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں کافی کی اکثریت نہ پڑھنے والے بچوں میں شمار ہوتی تھی اور کافی ذہین بھی تھے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے کتاب افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ سب ٹوٹل 15 لڑکے ہو، میں نے فزکس کی کچھ کتابیں لی ہیں، میں جانتی ہوں یہاں موجود کافی بچے ایسے ہیں جنہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، مگر کافی بچے ایسے اور بھی ہیں جنہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے لیکن کتاب خرید نہیں سکتے۔ میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہی، میں تعلیم کو عام کرنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو بھی تعلیم دینا چاہتی ہوں جو کبھی اس مقام تک اس لیے نہیں پہنچ پاتے کہ ان کے پاس کتاب کے پیسے نہیں ہوتے۔ میں ساری کتابیں نہیں دے سکتی، لیکن کم از کم اپنے سبجیکٹ کی کتاب آپ لوگوں کو دے سکتی ہوں، اور امید کروں گی کہ آپ لوگ میری پڑھائی کو سیریس لیں گے، میری دی ہوئی کتاب کا مذاق نہیں بنائیں گے اور میرے دیے ہوئے ہر لیکچر کی عزت کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کلاس کے مانیٹر کو دیکھا تھا اور حکمیہ بولی تھی، جاؤ میرے ٹیبل کے ساتھ فزکس کی کتابوں کا ایک بنڈل رکھا ہوگا، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ چند لمحے کے بعد مانیٹر واپس آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں اب فزکس کی تقریباً کوئی 25 کتابیں تھیں۔ انہوں نے ہم کھڑے ہوئے لڑکوں کو ایک ایک کتاب دینا شروع کر دی تھی اور میرے سوچنے کے مطابق 15 کتابیں ہی بانٹی گئی تھیں۔ وہ ہم سب کو دیکھتے ہوئے مزید بولی، اگر آپ لوگوں نے اس کتاب کا مذاق بنایا اور پڑھائی کو سیریس نہیں لیا، میں آپ سے اس کتاب کے پیسے لوں گی۔ یہ ایک ریفرنس 600 روپے کی ہے،
اور میں ان 600 کو سود سمیت آپ کے ماں باپ سے وصول کروں گی۔ سامنے موجود ٹیچر کبھی جھوٹ نہیں کہتی تھی، جو انہوں نے کہہ دیا مطلب پتھر پر لکیر تھا۔ لمحے بھر کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اس کتاب کے لیے جتنا پریشان ہو رہا تھا اور جتنی دعائیں مانگ رہا تھا، رب تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی تھی۔ انہوں نے واپس ہم سب کو بٹھا دیا تھا اور کتاب کھول کر لیکچر دینا شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک ایک نومیریکل بہت ہی دلچسپی سے سمجھ رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا اور پھر گھنٹی بج گئی تھی۔ وہ خاموشی سے جا چکی تھی۔ میں اب دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ اے پروردگار، تو دوسری کسی ٹیچر سے بھی میری باقی کتابوں کا بندوبست کروا دے، کیونکہ میرے پاس ایک کتاب نہیں تھی۔ میں اردو بازار میں خریدنے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے مایوسی ہوئی تھی۔ ہر کتاب 600 کی یا 700 کی تھی، 1 روپیہ بھی کم نہیں لے رہے تھے، اور میرے پاس بمشکل 400 روپے ہی تھے۔ مجھے لگا تھا کہ 1 یا 2 کتابیں ان میں آ جائیں گی، مگر جب انہوں نے مجھے ایک کتاب کے پیسے بتائے تو میری جان نکل گئی تھی، اور میں خاموشی سے سر جھکائے واپس آ گیا تھا۔ اگلا ٹیچر کیمسٹری کا آیا تھا، مگر میرے خیال کے مطابق انہوں نے الٹا کیا تھا۔ جن بھی لڑکوں کے پاس کتاب نہیں تھی، ان کے ہاتھوں پر زور زور سے ڈنڈے مارے گئے تھے، اور اس بار میں بھی نہیں بچ پایا تھا۔ میرے ہاتھ پہ بھی پورا لال نشان بن گیا تھا۔ ہم نے ان کا لیکچر کھڑے ہو کر ہی لیا تھا۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے پڑھایا تھا اور پھر وہ بھی چلے گئے تھے۔ پورا دن اسی طرح سے بیت گیا تھا، مگر ان 2 ٹیچر کے بعد ایسا کوئی سین نہیں ہوا تھا کہ آنے والے کسی بھی ٹیچر نے ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ مشورہ دیا تھا کہ اردو بازار سے کتاب سیکنڈ ہینڈ بھی ملتی ہیں، آپ لوگ موجودہ پچھلے بیچ میں سے رابطہ کریں اور ان کی کتابیں آدھی قیمت پر خرید لیں۔ مگر میرے پاس آدھی قیمت کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں ہی جانتا تھا کہ میں اس کلاس تک کیسے پہنچا ہوں۔ آج تک میں نے یہاں آ کر کبھی بھی 1 روپے کی چیز نہیں کھائی تھی۔ ابا کبھی خوش ہو کر مجھے پیسے دیتے تھے تو میں ہمیشہ ان پیسوں کو جمع کر لیتا تھا، اور انہی پیسوں کے ذریعے میں کبھی اپنا بستہ، کبھی جوتے تو کبھی یونیفارم خریدتا تھا۔ مگر اب تو یونیفارم کا حال بھی کافی خراب ہو چکا تھا، کیونکہ ابا اب ردی کی ریڑھی لگانے لگے تھے۔ پہلے وہ فروٹ بیچتے تھے، جس سے گھر کی آمدنی کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب آگے منڈی میں فروٹ بہت مہنگا مل رہا تھا، اور ابا اتنا مہنگا فروٹ خرید نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ریڑھی لگانا سبزی شروع کر دی، مگر سبزی بیچنا ان کو آ نہیں رہا تھا، اور پھر اب ابا ردی پر آ گئے تھے۔ گلی گلی جا کر وہ ردی بیچتے تھے۔ ان کی وجہ سے کلاس میں میرا کافی مذاق بنایا جاتا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ یہ کام محنت کا ہوتا ہے، ہر محنت کرنے والے کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن وہی محنت کرنے والا ایک دن نام کما لیتا ہے۔ تقریباً کوئی 1 بجے سکول سے میری چھٹی ہوئی تھی۔ میں سیدھا ابا کی ریہڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ابا گھر چلے جاتے تھے، اور اس دوران میں ان کی ریہڑی سنبھالتا تھا۔ مجھے بھی بھوک لگتی تھی، لیکن میں ہمیشہ ابا کو پہلے بھیجتا تھا، کیونکہ وہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تھے، اور یہ وجہ مجھے کافی سال بعد معلوم ہوئی تھی۔ صبح کے وقت گھی زیادہ استعمال ہوتا تھا، اور ابا خود کام پر جا کر گھی کے پیسے بچاتے تھے۔ یہ بات جب مجھے معلوم ہوئی، میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا، اور میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر اتنا کامیاب بنوں گا کہ اپنے باپ کو صبح و شام گھی والے پراٹھے اور روٹی کھلایا کروں گا۔ مگر ابھی یہ سب حاصل کرنے کے لیے مجھے تعلیم حاصل کرنی تھی۔ مختصر مسافت طے کر کے ابا کی دکان پر پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھے تھے۔ 1 بجے تک ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ وہ شوگر کے مریض تھے، ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن صرف اور صرف گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ اتنی قربانی دے رہے تھے۔ اکثر اماں اپنا پراٹھا ان کو دیتی تھی،
لیکن وہ منع کر دیتے تھے کہ ضرورت نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک تم پریشان رہتی ہو، پورے گھر کا کام کاج کرتی ہو، سب چیزیں مینج کرتی ہو، اگر بھر پیٹ صبح ناشتہ تمہیں نہیں ملے گا تو آگے تم کس طرح سے سب چیزیں سنبھالو گی؟ میرا کیا ہے، جا کر ایک جگہ بیٹھ جاؤں گا، آنے والوں کا سامان لے لوں گا، اس سے زیادہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، مگر تمہیں بہت کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے تم بھر پیٹ ناشتہ کرو۔ ابا کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی، وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنوں کے لیے ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے اور ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ دکان سے باہر آ گئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ آج یہ سرفراز بتا رہا تھا کہ دکان کا مالک آئے گا، جیسے ہی تم آئے تم ریڑھی کو ایک طرف کر لینا۔ بہت ہی اچھا ہے، یہ سرفراز اس دکان کے اندر مجھے بیٹھنے دیتا ہے، ورنہ تم خود دیکھو کتنی دھوپ ہو رہی ہے۔ میرے ابا دکان کے سامنے ریڑھی لگاتے تھے، وہ دکان سپیئر پارٹس کی تھی۔ دکان کے مالک کو بہت مسئلے مسائل تھے، وہ ابا کو بہت ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے اٹھا دیتا تھا، لیکن وہاں کام کرنے والا ان کا نوکر بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں وہ ابا کو دکان کے اندر بیٹھنے کا موقع بھی دیتا اور ان کو ریڑھی لگانے کا بھی موقع دیتا تھا۔ ایسے انسان اس دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ابا کے جاتے ہی میں نے اپنا بستہ اتارا تھا، جوتے اتار کر ٹھیلے کے نیچے موجود تھیلی میں رکھے تھے اور وہاں پڑی ہوئی ابا کی چپل کو پہن لیا تھا اور سفید شرٹ کے کف میں نے اوپر چڑھا لیے تھے اور گلے کا بٹن بھی کھول لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر سرفراز بولا، وہاں دھوپ میں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، مالک کو ابھی آنے میں تھوڑی دیر ہے، آنے سے پہلے وہ مجھے فون کریں گے، جیسے ہی ان کا فون آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا، تم اپنی ریڑھی کو بھی آگے کر لینا اور وہاں پر جا کر کھڑے ہو جانا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں جوان خون ہوں، ابا بوڑھے ہیں، وہ اندر بیٹھے، ان کے لیے آسانیاں ہیں، یہاں بیٹھ کر آواز لگاؤں گا تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں اور یہ سامان لینے آئیں، اور اگر تمہارا مالک آ رہا ہے تو مجھے بتا دینا۔ پچھلی بار بھی اس نے ہمارا سامان لات مار کر گرا دیا تھا، ابا کو بہت نقصان پہنچا تھا اور روٹی کی بھی بہت بے حرمتی ہوئی تھی۔ وہ تو ایک امیر انسان ہے، اس کو اس بات کا احساس نہیں، لیکن ہم جیسے غریب اس بات سے بخوبی واقف کار ہیں، ایک ایک روٹی انسان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جبکہ سرفراز ہاں بول کر اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہڑبڑاتا ہوا سرفراز باہر آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی سے تم اپنی ریڑھی کو آگے کر لو، میرا مالک کسی بھی وقت پہنچتا ہوگا۔ اس نے مجھے آدھے گھنٹے پہلے میسج کیا تھا، میں نے موبائل فون اب دیکھا ہے، مجھے لگا تھا کہ آنے سے پہلے وہ مجھے فون کرے گا، لیکن اس نے فون نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی ریڑھی کے ساتھ لگے ہوئے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا تھا، جب اچانک اس کے مالک کی بائک میرے ٹھیلے کے سامنے رکی تھی۔ اترتے ساتھ ہی وہ مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آتا، کتنے ڈیٹھ لوگ ہو تم، پچھلی بار بھی تمہارے باپ کو ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے ہٹایا تھا، لیکن پھر تم باز نہیں آئے، اور سرفراز آج میں تمہارا بھی بندوبست کرتا ہوں، تم ہی انہیں چھوٹ دے رہے ہو، اگر تم ہی شروع میں سختی کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً سے گھبرا کر بولا تھا، نہیں نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، سرفراز ہم سے روز لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کی نوکری آپ مت کھائیں، میں اپنا ٹھیلا ہٹا رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں واقعی ڈر گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے سرفراز کی نوکری پر ذرا برابر بھی آنچ آئے۔ جبکہ اب میں سیدھا اپنا ٹھیلا آگے کھسکانے لگا تھا تو وہ مالک میرے ٹھیلے پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے بولا، اب دوبارہ اگر تم نے اپنا ٹھیلا یہاں لگایا تو یاد رکھنا،
نہ تم بچو گے اور نہ ہی تمہارا ٹھیلا۔ پولیس میں کمپلین کر کے تمہیں، تمہارے باپ کو اور اس ٹھیلے کو اندر کروا دوں گا۔ ابھی تم لوگ میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹھیلے کو سنبھالا تھا، ورنہ میرا پورا ٹھیلا الٹ جاتا۔ میں خاموشی سے دھوپ میں آ گیا تھا۔ سورج میرے سر پر تھا اور اس لیے مجھے کافی تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن برداشت کرنا مجھ پر لازم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس دکان کا مالک چلا گیا تھا۔ سرفراز میرے پاس آیا اور مجھے بولا، چلو واپس آ جاؤ، یہاں کافی دھوپ ہو رہی ہے، اور صاحب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ روز روز کی بے عزتی میرے برداشت سے باہر تھی۔ سرفراز بولا، کیا ہوا یہ یار، چل؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ تمہارا مالک دوبارہ آئے گا اور دوبارہ ذلیل کرے گا۔ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بابا نہیں ہے۔ اگر یہ ان کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کرتا تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ ان امیر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم سبھی کا رب ایک ہے۔ اگر وہ رب ان سے ناراض ہو گیا تو وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میری بات سن کر سرفراز بولا، یار ایسی باتیں مت کرو، صاحب بہت اچھے ہیں۔ اب تم خود سوچو، اگر تمہاری دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا لے کر بیٹھ جائے جسے تمہاری روزی روٹی میں پریشانی آئے، تو تم اس سے انسان پر غصہ تو کرو گے نا؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور سر جھکائے میں یہیں پر ٹھیک ہوں بولا تھا۔ تم جاؤ، بس 1 بجے تک میرے بابا جان کو اپنی دکان کے سامنے کھڑے رہنے کی اجازت دے دینا، اس کے بعد میں آ کر دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ سرفراز نے مجھے بہت بولا تھا، مگر میں اس کے مالک کے عمل سے اتنا خفا ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اور خاموشی سے وہیں کھڑا رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ بابا 2 بجے تک واپس آئے تھے، لیکن مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھ کر وہ فوراً سے بولے، چلو وہاں چلتے ہیں، اس کا صاحب چلا گیا ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بابا اب آپ گھر چلے جاؤ، میں آج پورا دن ہی کھڑا رہوں گا اور اس دکان پر آپ صرف 1 بجے تک رہیں گے، پھر میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے مالک نے آج بہت بے عزتی کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ذلالت آپ کے ساتھ ہو۔ وہ میری بات سن کر بولے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی باتوں کو سر پر سوار کرتے رہیں تو کبھی بھی سکون نہیں پا سکیں گے۔ تم چپ رہو اور ٹھیلا لے کر وہاں چلو، بہت دھوپ ہو رہی ہے، تمہارے سر میں درد ہو جائے گا۔ تمہاری اماں کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے تمہیں میں گھر بھیج دوں، کیونکہ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کھانا وغیرہ کھاؤ اور اپنی پڑھائی کی تیاری کرو۔ جبکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کی بات کو مان چکا تھا۔ ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ خاموشی سے میں نے ان کا ٹھیلا واپس اس کی دکان پر کھڑا کر دیا تھا اور اپنا بیگ لیے سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر جا پہنچا تو میری اماں کچن کے دروازے پر بیٹھی کھانس رہی تھی۔ ان کی کھانسی دن بدن زور پکڑتی چلی جا رہی تھی، مگر وہ اپنا علاج بالکل نہیں کرواتی تھی۔ مجھے ہر وقت ان کی طرف سے فکر ہی ستاتی رہتی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ فوراً سے بولی، جا میرا بچہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر لے، پھر میں کھانا دیتی ہوں۔ میرے لاڈلے نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، تمہارے ابا کو شوگر ہے نا، وہ اگر دوپہر کا کھانا 1 بجے تک نہ کھائیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بیچارے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرتے۔ میں ان کی بات سن کر کچھ نہیں بولا تھا، بس کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں کپڑے تبدیل کر کے واپس لوٹا تو امی بیسن میں الٹی کر رہی تھی۔ ان کو الٹی کرتا دیکھ میں فوراً سے ان کے پاس گیا تھا اور ان کی پیٹھ سہلانے لگا تھا۔
چند لمحے بعد وہ اپنا چہرہ دھو کر سیدھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پریشانی کی بات نہیں ہے، کچھ الٹا کھا لیا ہوگا۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی، مجھے نہ جانے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میری دوست کی دادی بھی اتنا ہی کھانستی تھی، اور جب ان کی کھانسی زور پکڑنے لگی تو وہ لوگ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، اور ڈاکٹر نے انہیں ٹی بی کا مرض بتایا تھا۔ آپ کی حالت تو اور مزید خراب ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کر لیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے ایسا کیوں کہتے ہو، تمہارے بابا جان ہے نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ چلو کھانا کھا لو، خدا نہ کرے مجھے کچھ بھی ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو۔ جبکہ میں کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دال روٹی میرے سامنے رکھی تھی، جسے میں نے شکر ادا کر کے اپنے حلق میں اتار لیا تھا۔ میں کبھی بھی کھانے کو لے کر ناک منہ نہیں بناتا تھا، مجھے میری اوقات بہت اچھے سے پتہ تھی۔ میں ہمیشہ رزق کی عزت کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ٹیچر کی دی ہوئی کتاب لے کر تخت پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری اماں میرے پاس نئی کتاب دیکھ کر میرے پاس آ کر بولی محبت سے، ان 400 سے تمہاری کتاب آ گئی تھی؟ تم تو بتا رہے تھے کہ بہت مہنگی ہے۔ جبکہ میں چہک کر بولا، نہیں اماں، وہ پیسے تو ابھی بھی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس مہینے ابا جب پیسے دیں گے تو دوسری کتاب لے لوں گا۔ یہ مس کلثوم نے ان بچوں کو دی ہے جن بچوں کے پاس کتاب خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ کہنے کو وہ بہت ہی سخت ٹیچر ہیں، لیکن بہت ہی دریا دل بھی ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جب انہوں نے ہم سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے سبجیکٹ کی کتابیں دے رہی ہوں۔ باقی ٹیچر کے ساتھ نے تو مجھے آج مارا بھی ہے، لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ میری بات سن کر میری اماں بولی، تو آج بات کر لیتے، اس کم بخت نے تمہیں مارا کیوں؟ تم بتاتے کہ تمہارے ابا کی آمدنی اتنی نہیں ہے، ان کو شوگر بھی ہے، اور وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے، جلد تھک جاتے ہیں، بیمار رہنے لگے ہیں۔ جبکہ میں بولا، امی، کلاس کے اندر وہ کسی کی بات نہیں سنتے، صرف مارتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں بات کروں گا تو سن لیں گے۔ لیکن امی، کتابیں لینا ضروری ہیں، آگے جا کر بورڈ ہیں، اگر میں کتابیں نہیں لوں گا تو میں پاس نہیں ہو سکوں گا، اور اگر میں فیل ہو گیا تو بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ میری بات سن کر اماں بولی، میرے سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں، میں وہ بیچ دیتی ہوں، تمہاری 10ویں اور 9ویں دونوں کلاسوں کی کتابیں ابھی خرید لیتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، نہیں امی، وہ آپ نے بہت چاہ سے بنائی تھی، میں آپ کے پیسے برباد نہیں کر سکتا، وہ آپ کا زیور ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہمیشہ اسی طرح سے سجا سنوار کر رکھے۔ مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کا زیور آپ سے نہیں چھین سکتا، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا در ہمیشہ ہم جیسے غریبوں کے لیے بھی کھلا رہتا ہے، تو پاک ذات میرا بندوبست کر ہی دے گا، جس طرح سے اس نے میری فزکس کی کتاب کا بندوبست کیا ہے، باقی کتابوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ جبکہ میری اماں خاموش ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شام کے وقت ابا گھر آ گئے، روز کے مطابق آج وہ تھوڑا جلدی آ گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ لکھ رہا تھا جب میری اماں کی آواز باہر سے آئی کہ ابا کے ساتھ ریڑھی اندر کرواؤ، وہ آ گئے ہیں۔ مجھے تھوڑا تعجب ہوا تھا، لیکن میں بنا کچھ بھی کہے باہر آیا تو اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ ابا کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر بھی کئی جگہ چوٹ کے نشانات تھے، اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا، گال پر تھپڑ کا نشان بھی موجود تھا۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب جا پہنچا تھا اور تڑپ کر بولا، یہ آپ کو کیسے لگ گئی؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولے، تمہارے جانے کے بعد وہ ظالم دکان والا آ گیا تھا، اسی نے مارا پیٹا ہے۔ خیر چھوڑو، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھول گیا تھا۔
میں غصے سے بولا آج میں اس انسان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کہنے کو میں صرف 15 سال کا تھا، لیکن جب بات باپ پر آئی تو میرا خون جوش مار چکا تھا۔ میں باہر کی طرف بڑھتا جب میرے ابا میرا ہاتھ تھام کر بولے، میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، وہ بہت ہی امیر اور اثر و رسوخ والا ہے، اگر ہم اس کو مارے پیٹیں گے تو بلا وجہ تمہیں اور مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پولیس کو جا کر دوں۔ اب تم میرے ساتھ ریڑھی اندر کرواؤ، ہمیں کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ویسے بھی اب وہاں لوگ زیادہ نہیں آتے۔ اس آدمی کے بدتمیز رویے کی وجہ سے گاہکوں نے بھی آنا بند کر دیا ہے۔ اگر ابا آج مجھے نہیں روکتے تو کم از کم میں اس کا سر پھاڑ کر ضرور آتا۔ باپ پر میں ایک بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ ریڑھی کو بمشکل اکیلے ہی اندر کیا تھا۔ ابا تخت پر بیٹھے اماں سے مرہم لگوا رہے تھے، میں ریڑھی کے ساتھ ہی ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ میری اماں روتے روتے اس آدمی کو کوس رہی تھی۔ خدا اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے معصوم شوہر پر ہاتھ اٹھایا، ہم غریبوں کی بد دعا لگے گی، اس کو بھی کوئی اسی طرح سے مارے پیٹے گا۔ جبکہ میرے ابا سر نفی میں ہلا کر بولے، ارے چھوڑو شبینہ، تم کیوں اب اتنا اپنا دل خراب کر رہی ہو؟ ہونے والی شاید تھی، ہو گئی ہے، تمہارے بیٹے نے تو بھی منع کیا تھا، بس میں ہی ڈیٹھ پن کر رہا تھا، ڈیٹھ پن کی سزا مل گئی ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بامشکل اپنے آپ کو قابو کیا تھا، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو واقعی ہی ختم کر دوں، لیکن مجھے میری حدود معلوم تھی۔ اچانک ہی میں نظر ریڑھی پر گئی تھی اور میری آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ریڑھی کے پاس مجھے 9ویں جماعت کی ایک کتاب نظر آ رہی تھی، یقیناً کوئی بچہ پرانا بیچ کر گیا ہوگا۔ میں نے کتاب اٹھائی تو میں دنگ رہ گیا۔ اردو، اسلامیات، میتھ، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر سائنس، ہر سبجیکٹ موجود تھا، اور ساتھ میں 10 ایئر بھی تھی۔ میں حیران نظروں سے ابا کو دیکھتے ہوئے بولا، ابا یہ کس نے دی ہیں آپ کو؟ میرے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ میرے ابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کچھ بچے آئے تھے، وہی دے کر چلے گئے تھے، بدلے میں نے 50 روپے دے دیے۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں فوراً سے بولا، کیا ابا میں یہ لے سکتا ہوں؟ یہ میری کلاس کی کتابیں ہیں، مجھے خریدنی نہیں پڑیں گی، میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی تحفہ ہے۔ میری بات سن کر میرے ابا بولے، ہاں لے لو، زیادہ کی نہیں ہے، پتلی پتلی ہیں۔ جبکہ میں بولا، نہیں ابا، یہ ریفرنس ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، اس لیے پتلی ہیں، میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی میں ان کے گلے لگ گیا تھا۔ میں نے ساری کتابیں اپنے سینے سے لگا لی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی میں اچانک سے بہار آ گئی ہو۔ میری اماں میرا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، میری دعا ہے خدا تمہیں بہت کامیاب کرے، میرے بچے، تم نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، میں تمہارے لیے ہر نماز میں دعا کرتی ہوں۔ جبکہ میں شکریہ بول کر کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اب ایک ایک صفحے کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، ساری کتابیں بالکل صاف ستھری تھیں۔ اکثر بچے ایسی کتابیں اردو بازار میں بیچتے ہیں جن کی آدھی قیمت انہیں مل جاتی ہے۔ یہ جو بھی تھا بہت بڑا بیوقوف تھا، لیکن اس کی یہ بیوقوفی میرے بہت زیادہ کام آ گئی تھی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ بلند کیے تھے اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے خدا، یہ جس بھی بچے نے میرے ابا کو دی ہے، آگے اسے کامیاب کرنا، اس کو ہمیشہ سے ترقی دینا، اس کی وجہ سے آج مجھے بہت آسانی ملی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کا اور اس انسان کا شکر گزار رہوں گا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں اب ہر کلاس میں کتاب لے کر بیٹھتا تھا۔ روز کی طرح مجھے صبح دیری ہوتی تھی، مگر سر جمشید سر مجھے کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ مجھے ان کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری درخواست آئی ہوئی ہے، حالانکہ
میں نے ابا اور اماں سے پوچھا بھی تھا، ان دونوں کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست جمع نہیں کروائی۔ احتیاطاً میں نے ابا کو درخواست دے کر سکول بھیج بھی دیا تھا، مگر پرنسپل صاحب نے اس درخواست کو رد کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ فضول کی ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل صبح کے وقت میں ابا کے ساتھ ریہڑی لگاتا تھا، ان کو ان کی جگہ پر بٹھا کر آتا تھا۔ وہ بیمار تھے، اس لیے ان سے زیادہ وزن نہیں اٹھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کے وقت سکول پہنچتے پہنچتے مجھے دیری ہو جاتی تھی، لیکن سر جمشید روز مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ تم کلاس میں جاؤ، تمہاری درخواست آئی ہوئی ہے، تم کلاس سے باہر نہیں آیا کرو۔ مگر میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اصول سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، اس لیے میں اصول کے مطابق چلتا تھا۔ جیسے ہی میں سال کے درمیان میں پہنچا تھا، مجھے ٹیوشن کی ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے ٹیوشن چاہیے تھا۔ محنت بہت مشکل تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سارے فارمولے مجھ سے ہی پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے خود پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور میں آگے کے چیپٹر پر جا پہنچا تو مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اب ان لڑکوں سے دوستی کی تھی جو کہ تعلیم اور پیسوں میں اچھے خاصے تھے۔ کافی سارے بچے گورنمنٹ میں پڑھنے کے باوجود اچھا کوچنگ لے رہے تھے۔ کوئی بھی مجھے زیادہ گائیڈ نہیں کرتا تھا، لیکن کلاس کا مونیٹر میرے ہر حال سے واقف تھا، اس لیے اس نے مجھے 1 گھنٹہ ٹیوشن دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا بھی ریویژن ہو جایا کرے گا اور میں تمہیں بھی تھوڑا بہت سمجھا دوں گا۔ ابا کی ریڑھی لگانے کے بعد میں کھانا کھانے گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ اسی کے پاس چلا جاتا تھا، اور اس کی مہربانی تھی کہ وہ مجھے پڑھا دیا کرتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور امتحان سر پر پہنچ گئے تھے۔ یہ 9ویں جماعت میرے لیے بہت مشکل رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے خود کو یہاں تک گھسیٹ ہی لیا تھا۔ آج میرا پہلا پرچہ تھا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ میں کس طرح سے یہ سب چیزیں سنبھالوں گا، لیکن مجھے میرے اللہ پر یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ میں کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا تو اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ میری اماں بیسن میں جو کہ الٹیاں کر رہی تھی اور اس الٹی میں خون ہی خون تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ میں فوراً سے تڑپ کر ان کی طرف چلا گیا تھا اور ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا، اماں کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد ان کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ چہرہ صاف کر کے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، تم پیپر دینے جاؤ، میں تمہارے ابا کے ساتھ سرکاری ہسپتال میں ہی جا رہی ہوں، وہاں جا کر پتہ کرتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مگر میں فوراً سے بولا، نہیں دینا مجھے کوئی بھی پیپر، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اسی پل دوسرے کمرے سے ابا جان باہر آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، پاگل مت بنو، یہاں پہنچنے کے لیے تم نے بہت محنت کی ہے، رات رات جاگے ہو، اس کامیابی کو اس طرح سے برباد مت کرو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا اور دل کو سمجھا کر امتحانی مرکز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے بورڈ پر پہنچ چکا تھا۔ کلاس میں پہنچ کر میرا دل و دماغ میری ماں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ نہ جانے انہیں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو ان کی حالت ایسی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے پرچہ 15 منٹ کے بعد تھما دیا گیا۔ پہلی نظر میں ایسا لگا کہ سب کچھ دھندلا سا گیا ہے، مگر میں نے خود کو سنبھالا تھا، گہری سانس لی تھی اور درود شریف پڑھ کر پرچے پر گہری نگاہ ڈالی تھی۔ جیسے جیسے میں پرچے کے سوالات دیکھے جا رہا تھا، میرے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے سب کچھ آتا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پیپر دینا شروع کر دیا تھا۔ تقریباً کوئی 3 گھنٹے مجھے پیپر لکھنے میں لگ گئے تھے۔ اس دوران میں نے اپنی گردن کو ایک دفعہ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہر طرف سخت پہرہ داری تھی اور جیسے ہی گھنٹی بجی ٹیچر نے سب سے پیپر چھین لیا تھا۔
اور میری واپسی تقریباً 1 بجے کے وقت ہوئی تھی۔ اماں ابا آ چکے تھے، لیکن اماں نے خیر کی خبر سنائی تھی کہ انہیں کھانسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اندرونی نظام چھل گیا تھا اور خون چلا آیا۔ یہ خونی الٹی نہیں تھی، اگر میں مزید لاپرواہی کرتی تو مجھے ٹی بی ہو سکتا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ اماں کو یہ بیماری نہیں ہوئی۔ میں انہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ میرے پیپر پورا 1 مہینہ کھینچ چکے تھے۔ 1 مہینے کے بعد میرے پیپر ختم ہو گئے تھے اور میں ابا کے ساتھ ریہڑی لگانے لگا تھا۔ اب ہم نے اس ریہڑی پر آلو اور پاپڑ بھی لگا لیے تھے، جس سے تھوڑی سی آمدنی زیادہ ہو جاتی تھی، اور میں شروع کے کچھ مہینے ابا کے ساتھ کام کر کے اپنی کتابوں کے لیے پیسے جوڑنا چاہتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری کلاسیں شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی کچھ ہی کتابیں خریدی تھی جو آلو پاپڑ کے پیسوں سے بچے ہوئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ آج میں سکول نہیں گیا تھا، بلکہ ابا کے ساتھ ریہڑی کی دکان پر چلا گیا تھا۔ ہم دونوں کی واپسی شام تک ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی ہم ریہڑی لے کر گھر پہنچے تو ہم دونوں کے لیے بہت ہی حیران کر دینے والا عمل تھا۔ گھر میں اخباری رپورٹرز اور کچھ ٹی وی رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اور میرے ابا حیران رہ گئے تھے، جبکہ میری اماں ان سب کو چائے پیش کر رہی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ لوگ مجھے اور میرے ابا کو گلے لگاتے ہوئے بولے، بہت بہت مبارکباد ہو، آپ کے بیٹے نے پورے ضلع میں ٹاپ کر لیا ہے۔ 9ویں جماعت میں اس نے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے ابا بھی ایسے ہی تھے، جبکہ میری اماں کافی زیادہ خوش تھی۔ ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ وہ بے اختیار میرے قریب چلی آئی تھی، مجھے گلے لگا کر خوب ساری دعائیں دی تھی، اور یہی حال میرے ابا جان کا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج میں اسکول اس لیے بھی نہیں گیا تھا کیونکہ آج میرا رزلٹ آنا تھا، اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں وہاں جا کر مزید اذیت کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ قدرت مجھ پر کتنی مہربان ہو چکی ہے۔ مجھے فوراً ہی ان لوگوں کے درمیان بٹھا دیا گیا اور میرا انٹرویو لینے لگے، اور جیسے جیسے میں نے اپنی زندگی کی کہانی ان لوگوں کو بتانے لگا تو وہ لوگ حیران ہو گئے تھے۔ کئی رپورٹرز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ردی کی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے۔ وہ لوگ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگ گئے تھے۔ میں نے مس کلثوم کا بھی بتایا تھا کہ وہ کتنی لائق ٹیچر ہیں اور وہ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا یہ انٹرویو ان کی اور میری دونوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ اگلے ہی دن مجھے اسکول میں بہت زیادہ پیار ملا تھا۔ 10ویں جماعت کی کتابیں مجھے پرنسپل صاحب نے پوری کمپلیٹ گفٹ کر دی تھی۔ آگے پڑھنے کے لیے مجھے پہلے سے ہی اسکالرشپ مل گیا تھا، اور مس کلثوم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے خوب ساری دعائیں دی تھی۔ میرے ایک انٹرویو کی وجہ سے ان کا پروموشن ہو گیا تھا۔ زندگی انسان کو کب کس دوراہے پر کھڑا کر دے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے 10ویں کے امتحانات بھی دے دیے ہیں اور اب 11ویں جماعت میں داخلہ لے چکا ہوں۔ انٹر تک مجھے اسکالرشپ ملی ہوئی ہے۔ خدا اس طرح سے مہربان ہوتا ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ وہ دکان والا جس نے میرے باپ کو لات مار کر بھگا دیا تھا، کچھ عرصے کے بعد اپنے 2 بچوں کو لے کر میرے سامنے آیا تھا کہ میں انہیں 9ویں جماعت کا ٹیوشن دے دوں۔ میں چاہتا تو منع کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس اب کافی آفرز آ چکی تھی، مگر میں نے منع نہیں کیا تھا۔ وہ کم ظرف تھا، میں نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اور اس انسان کو یہ بھی بتانا تھا کہ تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوں۔ میرے ابا جان اب ریڑھی نہیں لگاتے، میری ماں کا بھی علاج ہو گیا ہے۔ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔
جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے برے حالات کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں، رب العالمین ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔